آج کا موضوع ہے پنجابی کا لفظ ڈانگ. یہ ڈنگ ڈانگ نہیں. والد مرحوم بابا بکر شیر رحمۃ اللہ علیہ کو 1980 میں فالج کا اٹیک ہوا. ویسے تو ان کا چاقو مشہور تھا جو ان کے کئی دشمنوں پر وار کر گیا، مگر جسم کا ایک حصہ کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑے ڈنڈے کا سہارا لیا جسے پنجابی میں ڈانگ کہتے ہیں. یہ ان کے پاس پہلے پڑا ہوا تھا جس کے آگے برچھی تھی. چاقو سے بڑی قسم کی لگی ہوئی تھی جو ایک محفوظ ہتھیار تھا اور اس کا لائسنس بھی نہیں ہوتا تھا. یہ سہارا ڈانگ کو ابا جی نے بڑا سجانا شروع کر دیا اور رنگ برنگی ڈانگ ان کا ترہ امتیاز اور پہچان بن گئی. مختلف رنگ کی ٹاکیاں، چھوٹے کپڑے اس پر خوبصورت لگے ہوئے تھے، سجی سجائی سپورٹ. ان کی وفات کے بعد میرے بھتیجے غلام علی کے پاس وہ ڈانگ ہے. اب غلام علی بھی فوت ہو گیا ہے جوانی میں. ابا جی اس پوتے سے بہت محبت فرماتے تھے. اب پتہ نہیں غلام علی نے اسے کہاں سنبھال کر رکھا ہوا ہے. جس وقت میں لکھ رہا تھا اس وقت غلام علی زندہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری والدہ مرحومہ فرمایا کرتی تھی کہ بچپن میں ایک جگہ والدہ ماجدہ کے ہمراہ میں گیا. والدہ کے ساتھ بڑے بھائی لطیف صاحب اور بڑی آپا مرحومہ تھی اور میں ایک پتلی سی سوٹی کانوں پہ رکھ کر یہ گانا بولتا تھا: وہ جٹ کوڑیاں تو ڈردا مار تے مونڈے اتے ڈانگ رکھدا، تے مونڈے اتے ڈانگ رکھدا، جٹ کوڑیاں تو ڈردا مارا. یعنی زمیندار جاٹ لڑکیوں سے ڈر کر اپنے کاندھوں پر ڈانگ رکھتا ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. اور ویسے گجر بھی رکھتے ہیں اور وائس ورسا. ڈانگ مینوی اور لغوی حساب سے ایک ڈراؤنا لفظ ہے جسے سن اور دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا ہے. ڈانگ پھیرنا پولیس کی ایک سزا کی اصطلاح بھی ہے. میں تینوں کیڑی ڈانگ مار دیتی ہے، یعنی کون سا میں نے تم سے زبردستی کام کروایا ہے یا کوئی عزیزی ہے. مجھے اپنے سینئر دوست ڈاکٹر خورشید صاحب کی بات بڑی یاد آتی ہے کہ مولوی لوگوں کو اتنا ڈراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ڈانگ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مخلوق پر قہر بن کے نازل ہوگی. وہ قہار ہے، جبار ہے، مگر اسی نے تو درگزر کرنا ہے. رحمت جو اس نے اپنے ساتھ لازم کر لی ہے. اس لیے اللہ تو ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے اور اس نے اپنی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی ہے. ہمارا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا ہی اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ ہمیں رحمت عطا فرمائی ہے تو کوئی زحمت نہیں ہوگی. ڈانگ ایک سپورٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک دریائے نیل میں اسی سے راستہ بنا. اس کا سانپ اور اژدہا بن کر فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کرنا اور حاوی ہونا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے مبارک تنے کی شاخ کو پکڑ کر خطبہ عطا فرمایا کرتے تھے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں گریہ زاری کرنا. تھینک یو.